بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز۔ آج ہم لیکچر نمبر 25 کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آخری لیکچر 24 میں آپ کے ساتھ کچھ ریفلیکشن کی باتیں شیئر کی تھیں، اور مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی یہ جو جرنی ہے 45 لیکچرز کی، اس میں الحمدللہ ہم ہاف وے مارک کراس کر چکے ہیں۔ تو اس مخصوص کہہ لیں یا ایک چھوٹے سے مائل سٹون کو اچیو کرنے کے حوالے سے ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ آپ کے ساتھ ریفلیکشن کا پروسیس جو ہے کہ ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک پاز لیں اپنے اس لرننگ پروسیس میں، اور یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ابھی تک منازل طے کی ہیں اس میں ہم نے کس حد تک لرن کیا ہے، ہمارا لرننگ پروسیس کیسے آگے بڑھ رہا ہے، تاکہ ہمیں آئندہ کے لیے بھی ایک طرح سے ڈائریکشنز ملیں۔ لرننگ پروسیس جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، سیلف اویئرنیس کے حوالے سے، اور آپ یہ جو کانسیپٹ ہے نو دائی سیلف کا، کہ بحیثیت انسان ایز این انڈیویژول وی نیڈ ٹو نو آور سیلف، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آور سیلف، اور ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ جب ہم دوسرے لوگوں کو کمیونٹی کے حوالے سے، ٹیم ممبرس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وی آر اے سوشل اینیمل، تو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ ادرس وی ہیو ٹو in fact understand ourselves first. It may appears to be a sort of difficult process, but it is not difficult as it appears. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ریفلیکشن کے عمل کو، ریفلیکشن کے پروسیس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کا کانسیپٹ صرف یہی ہے کہ جسٹ جو ہماری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہم ہیکٹک لائف کے اس میں رہتے ہیں، اس سے وقت نکال کر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارا لائف کا جو ایک مقصد ہے بحیثیت انسان، کیا ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں؟ جہاں ہمارے ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم مصروف رہتے ہیں، جس میں ہمارا پروفیشن ہے، ہماری فیملی لائف ہے، ہماری ایک طرح سے کمیونٹی لائف ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لائف کس حد تک پروڈکٹیو ہے۔ کیا جو پروڈکٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے کہ آر وی آلسو اچیونگ افیکٹونیس اینڈ آر وی ایفیشینٹ، تو یہ جو ریفلیکشن کے پروسیس کو ہم ایک طرح سے ہیبٹ بنا لیتے ہیں تو یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بزنسز میں خاص طور پہ، اور آپ کو جیسے بتایا گیا تھا کہ جو بزنس کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو ایگزیکٹوز ہیں کہ جی یہ ریفلیکشن کا پروسیس از اے ویسٹ آف ٹائم، یا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے اس سے ہٹ کے ریفلیکشن کے پروسیس میں جائیں۔ یہ ایک فیلسی ہے، یہ ایک سارٹ آف تھنکنگ ہے جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ریفلیکشن تو آپ ویسے بھی دیکھیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، ڈیلی بیسس پہ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اگر اللہ ہم سب کو یہ توفیق ملے کہ 5 وقت کا جو نماز ہے وہ بھی ایک ریفلیکشن کا پروسیس ہے، تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ گیٹ پریکٹس آف دا ریفلیکشن پروسیس ان آرڈر ٹو نو ویئر وی آر، ویئر وی وانٹ ٹو گو اینڈ ویئر وی ور۔ تو جب ہم نے اس لرننگ پروسیس کی بات کی، اس کورس کی بات کی، تو ہم نے آپ سے بتایا کہ ہم اس کورس کو صرف ایک 3 کریڈٹ آورس کا کورس نہ لیں، بلکہ ہم بیانڈ اس کے جائیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ اس کورس کے دوران ہم جو چیزیں لرن کر رہے ہیں کیا وہ ہمیں دوسرے ایریاز میں بھی ہیلپ کریں گے یا نہیں۔ پھر ہم نے آپ کو یہاں ایک مثال دی تھی جان سالک کی، وہ شخص جس نے پولیو ویکسین انوینٹ کی تھی۔ اس کتاب کا ہم نے ایکسٹریکٹ دیا تھا جس میں اس کا ذکر ہے، 4 آتھرس نے یہ کتاب مختلف انٹرویوز کر کے، یہ ایک بہت ایک آپ کہہ لیں کہ یوزفل اور بہت ہی ایک انفارمیٹیو کتاب ہے، اور ہم آپ کو ریکمینڈ کر چکے ہیں کہ اس کتاب کو کوشش کریں آپ پڑھنے کی۔ تو جان سالک نے یہی کہا کہ جی ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہیں لائف میں، ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم چوائسیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو ایکسرسائز کریں۔ اس نے جو ایک کنونشنل وزڈم تھی اس کو ایک طرح سے چیلنج کیا، اور الٹیمیٹلی یہ جو اس نے ویکسین پولیو کی ایک طرح سے انوینٹ کی، اس نے ملینز اینڈ ملینز لائفز کو سیو کیا۔ تو ایک یہ کانکریٹ مثال، اور اس کے علاوہ بے شمار اور مثالیں ہیں کہ جو انہوں نے انوینشنز کی ہیں، وہ کس طرح ریفلیکشن پروسیس میں اپنے جو انر جرنی ہے، جو کریٹیوٹی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں بڑی بڑی کریشنز ہوئی ہیں، انوینشنز ہوئی ہیں، اس میں جو انڈیویجولز تھے ان کا جو انر باؤنڈ جرنی کا کانسیپٹ ہے، اپنا انٹرنل جو ہے اس سے انہوں نے ہیلپ لے کے اس قسم کی ایجادات کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس میں عام انسانیت کو اس کا فائدہ ہوا۔ اور اس میں جو ایک اور اہم چیز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی وہ کانسیپٹ مدر نیچر کا ہے کہ نیچر از اے گریٹ ٹیچر۔ ہمیں اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو دیکھنا چاہیے، اور جو ہمیں نیچر سے سگنلز جو میسیجز ملتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ نیچر ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جو سسٹم کا کانسیپٹ ہے کہ وی آر پارٹ آف دا سسٹم،
یہ جو ایک ایمرجنگ ہول ہے ہم اس کا حصہ ہیں، ہم اس سے باہر نہیں ہیں. جو ایک ہول ایمرج ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو ایک پروڈکٹیو اور ایولیوشنری پروسیس ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے الگ نہ رکھیں بلکہ ہمیں اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے. تو یہ ایک براڈر کانسیپٹ تھا ریفلیکشن کا اس کورس کے کانٹیکسٹ میں، اور جنرلی ان آرڈر ٹو نو آور سیلف، ان آرڈر ٹو امپروو آور تھنکنگ پروسیس، ڈوئنگ پروسیس، اور جو ہم ایک طرح سے ہیبیچول وے آف تھنکنگ اور ڈوئنگ کے اس میں وشس سرکل میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور ہم جو سرکمسٹانسز کو ریئیکٹ کرتے ہیں بلکہ ہم اس کو ایک طرح سے پرو ایکٹیولی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو اس وشس سائیکل سے نکلنے کی ضرورت ہے. پھر ہی جب اگر ہم اس ریفلیکشن پروسیس کو ایک طرح سے اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ دیکھا گیا ہے اور دیکھا جائے گا کہ کس طرح لائف میں امپرومنٹس آتی ہیں اور کس طرح آپ کا جو ایمز ہیں لائف کے، جو گولز ہیں، جو آبجیکٹیو ہیں، آپ اس کو اچیو کرتے ہیں. ریفلیکشن کے بعد ہم نے پھر جو ٹاپک تھا اس کا وہ ہم نے جو بیس آف دا پیرامڈ کا جو ہم کچھ لیکچر سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آج اس لیکچر میں اس ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کریں اور پھر ہم دوسرے ٹاپکس کی طرف آگے بڑھیں. اس میں جو ایک ہم نے آپ سے 2 کمپوننٹ شیئر کیے تھے. ایک فریم ورک ہے جو ورلڈ اکنامک فورم نے ڈیولپ کیا ہے 200 کیس اسٹڈیز کے بعد. یہ فریم ورک ظاہر ہے سجیشنز ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں، کوئی پرسکرپٹیو یہ نہیں ہے کہ جی پرسکرپشن دے دی گئی ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. یہ ایک بہت کانکریٹ، بہت اوتھینٹک ڈاکومنٹ ہے، اور اس کا بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ گوگل پہ جا کے ویب پیج ان کا دیکھ کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت انفارمیٹیو اور بہت یوزفل ڈاکومنٹ ہے. تو اس میں یہ جو فریم ورک تھا اس کے 5 کمپوننٹ ہیں. ہم نے 2 کمپوننٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. آج انشاءاللہ باقی 3 ڈسکس کریں گے بیفور وی گو ٹو دا کنکلوڈنگ پارٹ آف دا بیس آف دا پیرامڈ کا جو فائنینشیل ایکسکلوژن کا جو ایک کانسیپٹ ہے. یہ 2 ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. پہلا یہ تھا کہ جو کمپنیز، جو 200 کمپنیز وہ کام کر رہی ہیں بیس آف دا پیرامڈ سیگمنٹ میں، کنٹریز از افریقہ، ایشیا، لیٹن امریکہ، انہوں نے اس میں بہت ایک طرح سے کامیابیاں ان کو ملی ہیں، انہوں نے بریک تھرو کیے ہیں، اور ہم ان کے ایگزامپلس کو فالو کر سکتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو آور اون سرکمسٹانسز ہم اس کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. تو پہلا جو کمپوننٹ اس فریم ورک کا یہ تھا کہ لائف انہانسنگ آپ پروڈکٹس ڈیولپ کریں. اب وہ پروڈکٹس ڈیولپ کریں جس سے لوگوں کا معیار زندگی بڑھتا ہے. اس سے ظاہر ہے جب چیزیں ریلیٹڈ آتی ہیں تو آپ کو پرائسنگ کو جی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ آپ اپنا جو پرانا سٹرکچر ہے جو کاسٹ کا اس کو ریوائز کرنا پڑے گا تاکہ آپ کاسٹ افیکٹو ہو کر بہتر پرائسنگ جو ہے اپنے کسٹمرز کو اس سیگمنٹ کے آفر کر سکیں. اسی کمپوننٹ میں جو دوسرا تھا کہ اس سیگمنٹ کے لوگ کمپرومائز کوالٹی پہ نہیں کرتے، وہ اسی طرح کوالٹی کانشیس ہوتے ہیں جس سے دوسرے ہائر انکم سیگمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اگر آپ نے پرائسنگ کی بات کی تو اس میں کوالٹی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس سیگمنٹ کے لوگوں کے ساتھ جو آپ کا ٹرسٹ کا لیول ہے، لائلٹی کا ہے، وہ اس سے کوالٹی سے لنکڈ ہوتا ہے. اسی میں جو تیسرا سب کمپوننٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے انفراسٹرکچر اور خاص طور پہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے، آپ نے اوور لک نہیں کرنا، کیونکہ جب لوگوں کا معیار زندگی بڑھتا ہے تو اس میں جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ان کی جو بیسک نیڈز ہیں لینڈ کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے، واٹر کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ان ریسورسز کے اوپر ایک طرح سے پریشر پڑنا شروع ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو بھی ایز اے بزنس اینٹی مد نظر رکھنا ہے. اس کا جو دوسرا کمپوننٹ تھا وہ جو تھا وہ ویلیو چین کا، سپلائی چین کا تھا کہ آپ نے اس کو کنفیگر کرنا ہے. آپ جو شہروں میں جس طرح آپریٹ کر رہے ہیں، آپ جس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں آپ کس طرح بڑے بڑے شہروں میں اور جو ان کا سیٹ اپ ہے، جو آپ نے سیگمنٹیشن کی گئی ہے، اس کو آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کو فگرز آپ کے ساتھ اسٹیٹ شیئر کی گئی ہیں کہ 68% آف دا بیس آف دا پیرامڈ پاپولیشن ریسائڈز ان دا رورل ایریا. تو رورل ایریا کے حوالے سے جو وہاں کے ڈائنامکس ہیں، جو وہاں کے ڈیموگرافکس ہیں، جو وہاں کا پاپولیشن کا سیٹ اپ ہے، وہاں کے لوگوں کے جو کام کرنے کے انداز ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سپلائی چین کو ریکنفیگر کرنا ہے، جس میں یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے لوکلی سورسنگ کرنی ہے، لوکلی جو پروڈیوسر ہیں، اور یہ کانسیپٹ تھا کہ بیس آف دا پیرامڈ کے لوگ نہ صرف کنزیومر ہوتے ہیں بلکہ وہ پروڈیوسر بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو کرنا تھا. پھر اپنی ریچ کو بڑھانا تاکہ انہی ڈسٹریبیوشن چینلز کو آپ اس طرح استعمال کریں کہ آپ کی ریچ جو ایک ٹریڈیشنل ریچ ہے اس سے آپ آگے نکلے. اور اس میں تیسرا جو یہ تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ جو ہے
ٹرسٹ آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے، اپنی اس کی ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے، برانڈ آئیڈینٹی بنانی ہے، اس لیے کہ اس سیگمنٹ کے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر اپنے آپ کو افیلیٹ کرتے ہیں، پہچانتے ہیں ایک نون برانڈ سے. تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ آپ اپنے آپ کو افیلیٹ کریں، کولیبریٹ کریں ایک نون برانڈ کے ساتھ. تو یہ دو کمپوننٹ کے بعد آج جو تیسرا کمپوننٹ اور اس کے بعد انشاءاللہ چوتھا اور پانچواں ہم اس کا فریم ورک آپ سے ڈسکس کریں گے. تیسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو تھرو کمیونیکیشن اینڈ مارکیٹنگ. یا جو مارکیٹنگ ہے وہ صرف محدود آپ کی پروڈکٹس سروسز کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنا چاہتے ہیں، پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، آپ لوگوں کو کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اور یہ چونکہ جو اس سیگمنٹ کے جو اس پاپولیشن کے مخصوص فیچرز ہیں، جو ان کی کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ کی جو مارکیٹنگ ہے، آپ کی جو کمیونیکیشن ہے، وہ ایجوکیشن کا اس میں ہونا چاہیے. اب یہ کہا جاتا ہے اکثر، یا جو بزنس اینٹیز ہیں اور خاص طور پر بینکس ہیں، وہ یہ فیل کرتے ہیں، ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے، مینٹل ماڈل ہے کہ جی ایجوکیشن ہماری ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے. لیکن یہیں پر جو لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یہ اس سینس میں ایجوکیشن نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو کلاس روم میں پڑھانا ہے، لیکن آپ نے اپنی مارکیٹنگ کمپینز کو، آپ نے جو ان کے ساتھ کمیونیکیشن کے جو چینلز ڈیولپ کرنے ہیں، اس میں وہ پہلو ہونا چاہیے ایجوکیشن کا کہ لوگوں کو آپ جو ان کو پروڈکٹس کے بینیفٹس بتا رہے ہیں، اس کے اندر کیا ایجوکیشن کا لیول ہے. ان کو پروڈکٹس کے بینیفٹ آسان میں ان کی زبان میں بتائیں اور ان کو ایجوکیٹ کریں. اس میں ایک کانکریٹ مثال جو ہمارے ملک میں بھی دیکھی جا رہی ہے اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی، کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو اپنے پروڈکٹس کو، جو پرسنل ہائیجین کے حوالے سے پروڈکٹس ہیں، ان کی پروموشن کے لیے، ان کی مارکیٹنگ کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے پرسنل ہائیجین کے متعلق بتاتے ہیں. آپ نے ٹی وی میں ان کے ایڈز بھی دیکھے ہوں گے کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ نے پرسنل ہائیجین کے حوالے سے جراثیم سے بچنے کے لیے صابن کا، جیسے وہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کس طرح، کیسے آپ نے ہاتھ دھونے، اپنے آپ کو کس طرح صاف ستھرا رکھنا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا پہلے پرسنل ہائیجین کے متعلق، پھر انہوں نے اپنے اس پروڈکٹ کو ایک طرح سے پروموٹ کیا. تو آپ اس سے دیکھیں گے اور اس کا بہت ایک نظر آتا ہے شہروں میں خاص طور پہ، اور اس کی ضرورت گاؤں میں اور رورل ایریاز میں محسوس کی جا رہی ہے کہ آپ اس کو پروموٹ اس طرح کریں کہ پہلے لوگوں میں اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کریں، پھر اپنے پروڈکٹس کو وہ کریں. پھر اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے کہ وہ مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ جو لوکلی جو لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک طرح سے پارٹنرشپ کریں. ان کیس سٹڈیز میں دیکھا گیا کہ انہوں نے سیلز کے جو لوگ ہیں اپنی، انہوں نے اسی کمیونٹی سے لیے ہیں. جب اسی کمیونٹی سے لوگ لیتے ہیں تو فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آلریڈی واقف ہوتے ہیں، ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ ان کو ہیلپ کرتا ہے، اور وہ لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹس آپ استعمال کریں گے، جو سروسز آپ کو آفر کی جا رہی ہیں، اس کے کیا بینیفٹس ہیں. تو لوکلی بھی اس چیز کو، اس نیٹ ورکنگ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بات کی کہ آپ نے برانڈ اور ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے، برانڈ آئیڈینٹی. ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ایریاز میں کنزیومر کو جو پروٹیکشن کے جو لاز ہیں، یا ان کی جو ایک لٹریسی لیول ہے، ان کا انڈرسٹینڈنگ لیول وہ نہیں ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان کا ٹرسٹ ڈیولپ کریں، آپ ان کو اس چیز کی ایشورنس دیں کہ یہ جو پروڈکٹس آپ استعمال کریں گے ہمارے، یا سروسز استعمال کریں گے، اس کے اندر کس قسم کے وہ ہیں، کس قسم کے اس کے اندر امپلیکیشنز ہیں، اور اس کے پروز اینڈ کونس آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں. آپ ان کو بتائیں کہ بعض پروڈکٹ کی استعمال میں کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں. کوئی آپ جیسے کہہ لیں کوئی الیکٹریکل اکوپمنٹ ہے تو آپ نے اس کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے. یا ایک مثال ایگریکلچر انپٹس کے حوالے سے دی جاتی ہے کہ جو فرٹیلائزرز ہیں، جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال میں کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. تو یہ سارے ایجوکیشن اور کمیونیکیشن کا ایک حصہ ہے. اور اس کو اگر آپ اس کمپوننٹ کو، جو سجیشنز ہیں، یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں، اس کو فالو کریں گے تو اس کا ایک جو اہم، جو لازمی نتیجہ نکلے گا کہ وہاں کی کمیونٹی کے لوگ، وہاں کی جو آپ کہہ لیں کہ جو پاپولیشن ہے، وہ آپ چاہے بینکنگ سروسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یا جو جس کو ہم کہتے ہیں FMG، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس، اس کے حوالے سے، تو ان کا آپ کی کمپنی کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. وہ آپ کی کمپنی کو آئیڈینٹیفائی کرنے لگیں گے، اور آپ اس مارکیٹ میں جو پینیٹریشن اختیار کریں گے، اور یہاں وہی بزنس کا اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یو ول سی دا بزنس بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ، کہ یو ول ڈیولپ a foothold in that community, in that segment of the population، جو آپ کو ایک competitive advantage provide کرے گا ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں، جو اس مارکیٹ کے اندر انٹری کرنا چاہتے ہیں.
تو ایک جو یہ کمپوننٹ کا جو سجیشنز تھے، جو ریکمنڈیشنز تھیں کہ آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، ایجوکیشن میں جو مارکیٹنگ بھی ہوگی اور کمیونیکیشن بھی ہوگی تو آپ دیکھیں گے اس کے نتائج بہتر برآمد ہوں گے۔ اس کے بعد جو چوتھا ریکمینڈڈ آپ کہہ لیں کہ جو کمپوننٹ ہے اس فریم ورک کا، وہ ہے کولابریشن کا۔ کولابریشن کا ایلیمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اہم ہے اور اس کا بار بار تذکرہ ہوا ہے، اور جب ہم نے بزنس ماڈل کی بات کی تھی تو اس وقت بھی یہ چیز سامنے آئی تھی کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ بینکس ہوں چاہے یا دوسرے ادارے ہوں، اب وہ اپنی باؤنڈری سے باہر آئیں۔ وہ خاص طور پہ بیس آف دا پیرامڈ کا جو ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں جگہ جگہ ذکر آیا تھا، اور پھر فائنینشیل سروسز میں بھی آیا تھا کہ یہ وہ سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہے جہاں آپ کو کولابریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کولابریشن سے مراد یہی ہے کہ آپ نے الائنسز کرنی ہے، آپ نے پارٹنرشپ کرنی ہے، اور آپ نے نان ٹریڈیشنل جو آپ کہہ لیں کہ پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ایک طرح سے کولابریٹ کر کے اس سیگمنٹ کو سرو کرنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے انڈیویجولی سنگلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو اس سیگمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ان کی نیڈز ہیں، آن اے سنگولر بیسس، آن اے انڈیویجول کمپنی بیسس آپ اس کو پوری طرح میٹ کر سکیں۔ تو جب اس کولابریشن کی بات کرتے ہیں تو جس میں ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کمیونٹی لیول پہ ڈیل کریں، آپ انڈیویجول لیول پہ نہ ڈیل کریں، کیونکہ دیکھیے ان سیگمنٹ میں، رورل ایریاز میں کمیونٹی بانڈس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں ایک جو کمیونٹی بانڈ کا کانسیپٹ ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کا لیول آف انٹریکشن ہے ایز کمپیئر ٹو سٹیز، ایز کمپیئر ٹو بگر ٹاؤنز، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی جو آپ کہہ لیں کہ وہ جو رورل ایریاز میں ایک کہہ لیں کہ جو پنچایت کا کانسیپٹ ہے یا لوگوں کے مل بیٹھنے کا کانسیپٹ ہے، تو دیر اسٹرانگ کمیونٹی بانڈس۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنی بزنس کی پروموشن کے لیے، آپ ان کی نیڈس کو سرو کرنے کے لیے آپ کمیونٹی لیول کے ان کے ساتھ کولابریٹ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، یا یہاں پر جو انفلوئنشل لوگ ہیں جن کا وہاں پر رسپیکٹ کی جاتی ہے، آپ ان کو انوالو کریں، اور کمیونٹی لیول پہ جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کس طرح آپ کی جو مقصد ہے اس کو حاصل کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ جو ان کے ٹیلنٹ کو اور ان کی ایکسپرٹیز کو بھی آپ کریں۔ آپ وہاں کے لوگوں کو جو لوکل ہیں، جو ینگ پاپولیشن ہے، آپ کوشش کریں کہ اپنی جو ان کو جو مخصوص جو ایریاز میں جس میں آپ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی انڈسٹری کے حوالے سے آپ ان کو ایک طرح سے وہاں پر ٹریننگ دیں، اسکلز ڈیولپ کریں۔ اچھا، یہاں خطرہ اس چیز کا ہے جو کہ جینون ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اگر کمیونٹی لیول پہ لوگوں کو اسکلز ٹریننگ دے دی، ہم نے ان کو ایک طرح سے وہ کیا تو وہ کہیں اور جا کے سرو کریں گے، تو یہ رسک آپ کو لینا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب آپ نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی تو یہ صرف ذمہ داری گورنمنٹ کی یا این جی اوز کی یا وہ ادارے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ان کی نہیں ہے، بلکہ جب آپ اس سیگمنٹ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس سے الوف، سیپریٹ نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو اس کمیونٹی کے اندر انٹیگریٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اس کمیونٹی کے اندر آنا پڑے گا، ان کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ شو کرنا پڑے گا کہ یو آر پارٹ آف دیٹ دیئر سسٹم اینڈ یو آر ریئلی کین ٹو ہیلپ دیم امپروو دیئر وے آف لائف۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کولابریشن کی، تو ضرورت اس چیز کی بھی ہو جاتی ہے کہ کمیونٹی کے اندر جو اور لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ وہ کریں۔ پھر جو ایک دوسرا کانسیپٹ ہے کہ نان ٹریڈیشنل پارٹنرز جن کے ساتھ عام حالات میں آپ کولابریٹ نہیں کریں گے، آپ ان کے ساتھ ایک طرح سے الائنسز کریں، آپ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، اور اپنے ایسٹس جو ہیں یا اپنے آپ کہہ لیں کہ جو ریسورسز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ تھوڑا سا بزنسز کو یہ چیز ذرا مشکل سے یا ڈیفیکلٹ سمجھ میں آتی ہے، ڈیفیکلٹی سے، لیکن یہ کانسیپٹ بھی اب کافی عام ہوا ہے، اور اس کی ایکچوئل ریئل لائف کی مثالیں ہیں ان کنٹریز میں، افریقہ میں اور ایشیا میں، جہاں لوگوں نے اپنے شیئر کیے ہیں۔ جیسے انڈیا میں ایک کمپنی تھی ہے ٹیلی کمیونیکیشن کی، اور ایک فرٹیلائزرز کی کمپنی ہے، تو اس فرٹیلائزرز کی کمپنی کے ڈیڈیکیٹڈ رورل ایریاز میں سیلز کی ٹیمیں ہیں، وہ اپنے ادارے فرٹیلائزرز کو پروموٹ کرنے کے لیے، مارکیٹنگ کرنے کے لیے انہوں نے بہت ڈیڈیکیٹڈ سیلز فورس رکھی ہے۔ تو اس ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی نے ان کے ساتھ الائنس کی اور ان کے ساتھ کہا کہ آئیے ہم مل کے آپ کے جو ڈیڈیکیٹڈ جو کسٹمر بیس ہے، ہم اپنی سروسز ان کو آفر کرتے ہیں۔ تو یہ پارٹنرشپ نے دونوں کمپنی کو فائدہ دیا، ان کو ظاہر ہے جو ان کی جو فرٹیلائزرز یا کسان تھے یا جو ایگریکلچر جو ان کے کسٹمرز تھے، ان کو موبائل کمپنی نے اپنی جو ہے سروسز آفر کی۔ تو یہ مثال اس طرح سامنے آتی ہے پریکٹیکل۔ اس کے ساتھ ساتھ بات ہوتی ہے
کہ جو آپ اسیٹس اور وہ شیئر کریں. وہ ایک اور جگہ ہے کہ جیسے جو موبائل کمپنیاں ہیں, جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں ہیں, ان کے پاس ایک رچ ڈیٹا بیس ہے. وہ ڈیٹا بیس ہے کہ جو ان کے سبسکرائبرز ہیں, یا جیسے مثال دی جاتی ہے موبائل کمپنی کی, تو ان کے جو سبسکرائبر ہیں ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے, بہت بڑی کسٹمر بیس ہے. ان کی جو پیمنٹ ہسٹری ہے, جس حساب سے وہ اپنے بلز کی پیمنٹ کرتے ہیں, جو ان کا ریکارڈ ہے, یہ ریکارڈ, یہ ہسٹری, یہ ڈیٹا بیس ایک فائنینشیل کمپنی کو ہیلپ کر سکتا ہے اپنے پروڈکٹس آفر کرنے کے لیے. انشورنس کمپنی کو وہ ان کے ساتھ کولابریٹ کریں کہ اچھا جی آپ کا یہ جو ایک ہے, ظاہر ہے یہ اس میں کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ ضرور آتا ہے, لیکن اگر آپ یہ کولابریشن کریں, اور بار بار اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ریگولیشنز پرمٹنگ, ریگولیٹر جو ہیں ان کی پرمیشن کے ساتھ, ان کی ایک طرح سے جو اگر کوئی وہ کسی قسم کی ریسٹرین ہے یا کنسٹرین ہے یا پابندیاں ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کے اندر ریفارم کے بعد ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے اس کو وہ کریں, اور اس چیز کو دیکھیں کہ آپ ان کی جو یہ ایسٹ ہے, جو ان کی نالج ہے, اس کو آپ کس طرح لیوریج کر سکتے ہیں اپنی سروسز آفر کر کے. اس میں دونوں کا ون ون سچویشن ہے, دونوں کا فائدہ ہوگا. کہ جو اگر آپ دیکھیں کہ جو موبائل آپریٹرز ہیں, ان کی اگر کسٹمرز کو فائنینشیل سروسز کی ضرورت ہے, تو ایک فائنینشیل سروس کمپنی ان کے ساتھ آ کے کولابریٹ کر کے ان کو یہ سروس آفر کر سکتی ہے. اس کے بعد ضرورت ہے کہ آپ ان کو گورن کس طرح کریں گے اس پارٹنرشپ کو. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے, اس لیے کہ یاد رکھیں اس کا گورننس کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جب آپ یہ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اس کے اندر کافی ifs اینڈ بٹس ہوتے ہیں, جو اس میں مختلف پارٹنرز ہوتے ہیں یا مختلف پلیئرز ہوتے ہیں, ان کے اپنے بھی وہ ہوتے ہیں. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جنہوں نے اس میں ہیڈ سٹارٹ لیا ہے, اس کے اندر اس قسم کی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ کس طرح نئے لوگ اس میں آ سکتے ہیں, کون لوگ یہاں سے ایگزٹ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو کولابریشن کا کانسیپٹ ہے, پھر اس میں آپ نے ٹیلنٹ اور ایکسپرٹیز کو ایک طرح سے مینیج کرنا ہے. اور آپ نے جو ایک کانسیپٹ یہاں بہت سکسیزفلی اپلائی ہو رہا ہے انڈیا میں, جیسے وہ یہ ہے ایک آئی کلینک ہے, اور وہ آئی کلینک جو ہے اس کو ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ اس کے یہاں کوالٹی آف ٹریٹمنٹ ورلڈ کلاس ہے, لیکن اس کے جو چارجز ہیں, جو ان کا آپ خرچہ ہے, وہ آلموسٹ 1/10 ہے. مثال دی گئی ہے کہ جہاں اگر ایک باہر کے ملک میں $10,000 خرچ ہوتے ہیں آئی ٹریٹمنٹ پہ, تو یہاں صرف $1,000 میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے, اور کوالٹی آف ٹریٹمنٹ وہی ہوتی ہے. تو اس جو آئی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں یہ سارے ہیں وہ شہروں میں محدود ہیں, وہ گاؤں میں نہیں جاتے, وہ رورل ایریاز میں نہیں جاتے, لیکن انہوں نے وہ ٹیمیں ڈیولپ کی ہیں. وہ ایک طرح سے لوور لیول پہ اسکلس ٹریننگ دی ہے کہ جہاں لوگوں کو انیشل اسکریننگ کرنی ہے, ان کے ٹیسٹ کرنے ہیں, ڈور ٹو ڈور جا کے, گھر جا کے, رورل ایریاز میں جا کے, تاکہ وہ جو قیمتی ٹائم ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا وہ وہاں صرف نہ ہو. یہ لوگ ظاہر ہے اس قسم کی ان کو جس کو ڈی اسکل کہتے ہیں, کہ انہوں نے ان کو اس طرح کی ٹریننگ دی ہے کہ وہ وہاں جا کے انیشیل اسکریننگ کرتے ہیں, رپورٹ بناتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے ان کے بعد جو سسٹم ہے وہ رپورٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو دے دیتے ہیں. پھر وہ ڈاکٹرز دیکھتے ہیں کہ ان کیسز کے اندر کن کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا کن کو وہیں پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک سمپل کانکریٹ مثال سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کس طرح کولابریٹ کر کے رورل ایریاز کے لوگوں کو بھی وہی ایکسپرٹیز, وہی پروفیشنل سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں جو شہر کے لوگوں کو ہے. یہ ایک سمپل ہیلتھ کیئر کے سیکٹر کی مثال سامنے ہے. اس قسم میں اور بہت ساری مثالیں سامنے آتی ہیں کہ آپ ڈی اسکل کر کے کس طرح کر سکتے ہیں. تو جب ہم سب چیزوں کو, ان کولابریشنس کو, ان پارٹنرشپ کو, ان الائنسز کو مد نظر رکھتے ہیں, تو ضرورت پھر اس چیز کی آتی ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو آرگنائزیشن کا, جو ڈیسیجن میکرز کا, وہ چینج ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے جو آخری کمپوننٹ ہے اس کا بھی تھیم, اس کی بھی اسپرٹ یہی ہے, جو ان اے وے یہ چاروں کمپوننٹ کو وہ کور کرتا ہے کہ آپ نے آرگنائزیشن کو ان شکل کرنا ہے. جب ہم ان شکل ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو موجودہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے ان کمپنیز میں, کہ جو سمجھتی ہیں کہ انہوں نے شہروں میں آپریٹ کرنا ہے, انہوں نے رورل ایریاز میں نہیں جانا, وہاں بزنس وائبلٹی نہیں ہے, انہوں نے اپنے اوپر ایک طرح سے سیلف امپوزڈ آپ کہہ لیں کہ ان کے کانسیپٹس ہیں. اور وہ اب یہ ساری چیزیں اس کیس اسٹڈیز کے بعد سامنے آئی ہیں کہ جب تک ادارے کے لوگ اپنے آپ کو اس سیلف امپوزڈ ریسٹرکشنز کہہ لیں یا مائنڈ سیٹ سے نہیں نکالیں گے تو یہ چیزیں کامیاب نہیں ہو سکتی, اور وہ بیس آف دا پیرامڈ کے سیگمنٹ کو بزنس کے کانٹیکس میں اور ادروائز بھی سکسیزفلی اڈاپٹ نہیں کر سکتے. تو اس کو جب ہم ان شکل ہونے کی بات کرتے ہیں
تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سٹارٹ کریں سینئر مینجمنٹ سے. سینئر مینجمنٹ کا مائنڈ سیٹ یہ ضروری ہونا چاہیے کہ دے شوڈ بی کمیٹیڈ ٹو گو انٹو دا بیس آف دا پیرامڈ سیگمنٹ آف دا مارکیٹ وٹ ایور اٹ از دیئر سروسز, چاہے وہ فائنینشیل سروسز والے ہوں یا دوسرے ہوں, تاکہ وہ اس سیگمنٹ کو جو آلموسٹ 70% آف دا پاپولیشن ہے, اینڈ ان اے کنٹری لائک پاکستان یہ تو پرسنٹیج اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے, کہ وہ کتنا بڑا سیگمنٹ مس کر رہے ہیں. تو جو سینئر مینجمنٹ کو ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں, اور اس میں جو ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے کہ جی سینٹر میں بیٹھ کے, ہیڈ آفس میں بیٹھ کے آپ جو نیچے جو ریجنز میں لوگوں کو آپ ایک طرح سے کر رہے ہیں, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگ آپ جہاں کہتے ہیں نا یو شوڈ بی نیئر دا ایکشن, جو وہ فیلڈ کے لوگ ہیں آپ ان کو اتھارٹیز دیں, آپ ان کو پاور دیں, آپ کو ان کو ڈیسیجن میکنگ کی وہ دیں. اور ساتھ ساتھ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ان کو ڈیسیجنز ملیں گے, کوئک ڈیسیجنز ہوں گے, تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا جو بینیفٹس ہے آپ کو ملے گا. تو ضرورت سینئر مینجمنٹ کے لیول پہ تو پہلے یہی ہے کہ وہ ڈی سینٹرلائزڈ کریں, وہ اپنے اسٹرکچر کو اس طرح کریں کہ وہ کیٹر کریں رورل ایریاز کو, جو دور دراز کے علاقے ہیں, جو ہیڈ آفس سے دور ہیں, جو مین سینٹرل آفس سے دور ہیں. اگر ہم بینک کی مثال لے لیں تو بینک کے جو ہیڈ آفسز ہیں, پھر ان کی برانچز ہیں, اس میں ریجنز ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن کی تو وہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کو اپنے جو لوکل جو لیول پہ لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ ایک طرح سے پاپولیشن کے ساتھ, کنزیومر کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, ان رابطے کو آپ ان بہتر طور پہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ان کو یہ ایک طرح سے آپ اتھارٹیز دیں, ان کا جو ورکنگ ارینجمنٹ اس طرح رکھیں کہ ان کو میجر اپروولز یا دوسرے اپروولز کے لیے ویٹ نہ کرنا پڑے. تو یہ چیز اہم ہے. اس کے ساتھ پھر ہم میٹرسز کو دیکھتے ہیں کہ جو پرفارمنس میٹرسز ہیں جس سے آپ پرفارمنس کو میجر کرتے ہیں, اس کے اندر بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ جو شہر کے لیول پہ جب یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا کانٹیکس ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن رورل ایریاز میں سارے ان ڈیموگرافکس کو, ڈائنامکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو میٹرسز بھی ہے اس کے اندر تبدیلیاں لائیں, اور آپ ایک ڈفرینسیشن کریٹ کریں, ناٹ ان اے نیگیٹو سینس کہ جو شہروں میں جو لوگ جو برانچز آپریٹ کر رہی ہیں, جو رورل ایریاز آپریٹ کر رہی ہیں, ان کے میٹرسز ڈفرینٹ ہونے چاہیے کیونکہ سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں, ان کی کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں. تو ان کو جب آپ اس طرح ایک طرح سے بلٹ ان کریں گے اپنے سسٹم میں, اور ضرورت پھر اس چیز کی بھی محسوس ہوگی کہ آپ اپنے جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آئیں. ضرورت نہیں ہے کہ وہی جو ایک طرح سے جو آپ کام کر رہے ہیں جو ریجنل ہیڈ آفس لیول پہ جو آپ ڈی سینٹرلائز کریں گے, تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ الگ سے کوئی چھوٹی لیول پہ آپ کو سبسیڈیری اسٹیبلش کرنی پڑے اس کو کیٹر کرنے کے لیے. اٹ آل ڈپینڈس, جیسے سجیشنس اور ریکمنڈیشنس کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ کوئی پرسکرپٹیو نہیں ہے, بلکہ آپ اپنے گیون سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھیں. پھر اس میں جو ضرورت ہے خاص طور پہ وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ آپ جب اپنے لوگوں کو ٹرین اس طرح کریں کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ابھی تک لوگوں کا خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے شہروں میں آپریٹ کریں, بڑے شہروں کے اس میں لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, ان کو آپ نے انکریج کرنا ہے کہ وہ رورل ایریا میں جا کے آپریٹ کریں. اور بعض دفعہ یہ مینڈیٹری بھی بنایا جا سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے, جیسے گورنمنٹ سروسز کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ان ایریاز میں سرو کرنا ہے وچ ول مے ایڈ ٹو دیئر کیریئر پروگریشن, کیریئر گروتھ. تو ان سارے انشیکل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے اپنی آرگنائزیشن کو, اپنے اس ادارے کو, اپنی اس کمپنی کو گیئر اپ کریں اس بیس آف دا پیرامڈ کو کرنے کے لیے. جو چار ہم نے کمپوننٹس کی بات کی, اس کی سکسیس اسی وقت اچیو ہوگی, اس کی افیکٹونیس اسی وقت آپ ایک طرح سے گین کر سکیں گے جب تک آپ کا ادارہ, آپ کی آرگنائزیشن اس سے نہیں نکلتی اور اس کے اندر یہ تبدیلیاں نہیں آتی. تو ان سارے فریم ورک کو جب ہم اس براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ 200 کیس اسٹڈیز جو کہ سکسیس سٹوریز ہیں ان کے بیسس پہ یہ فریم ورک بنایا گیا ہے. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو اپنے موجودہ حالات میں جو اپنے گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. کوئی نہیں ریکمینڈ کر رہا, کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے کریں, بلکہ آپ کو لوکل جو ہے, اور اس میں بار بار خاص طور پر جب ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ریگولیٹری ریکوائرمنٹس, ریگولیٹری آپ کہہ لیں جو فلفلمنٹ اس کو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو جب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی, بیس آف پیرامڈ کی بات کی, اور ہم نے دوسری کنٹریز کی جہاں یہ چیزیں اپلائی کی جا رہی ہیں, ان کنٹریز لائک افریقہ, ایشیا, لیٹن امریکہ اور ہمارے یہاں بھی, تو پھر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اب اس چیز کو مائنڈ سیٹ کو چینج کریں
اور اپنے لوگوں کو اس چیز کی طرف لے کے آئیں کہ وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ کہاں کام کر رہے ہیں۔ اب ہم اسپیسیفکلی جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ خاص طور پہ بیس آف دا پیرامڈ کے حوالے سے، اب ہم کنکلوڈنگ اس میں آتے ہوئے ہم کنزیومر بینکنگ کے اس کی ایک طرح سے جو کیس اسٹڈی ہے وہ کریں گے، اور پاکستان کے کانٹیکس میں کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کیس اسٹڈی کہہ لیں یا یہ سارٹ آف رپورٹ کہہ لیں یا ایک آرٹیکل ہے جو کہ ایک بہت فیمس کنسلٹنگ فرم ہے، گلوبل ہے، انہوں نے کام کیا ہے ان کنٹریز لائک انڈیا، برازیل، افریقہ، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کی جو یہ فائنڈنگز ہیں، ان کی جو کنزیومر بینکنگ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے اٹس پیورلی ریلیٹ ٹو کنزیومر بینکنگ، اور انہوں نے جو اس کے اندر جو اسٹڈی کی، جو ریسرچ کیا، جو ان کی فائنڈنگز تھیں، اٹ آل ریلیٹس ٹو ناٹ جو ہم نے اس سے پہلے باتیں کی وہ جنرل بزنس کی باتیں کی تھیں، یہ جو پرٹیکولر سیگمنٹ ہے، جو پرٹیکولر ٹاپک ہے، اٹ اونلی ریلیٹس ٹو کنزیومر بینکنگ۔ تو اس میں وہی جو ان کا آپ فریم ورک کہہ لیں یا ان کی جو اسٹڈی کا ایک طرح سے کرکس ہے، اسپرٹ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ بیس آف دا پیرامڈ ہے کیا، جو اس میں کنزیومرز ہیں وہ کہتے ہیں دا نیکسٹ بلین۔ کنزیومر بینکنگ کے جو ہیں ان کے خیال سے اس کا ایسٹیمیٹ نیکسٹ بلین ہے، اور موسٹ آف دیم آر ان کنٹری لائک برازیل، کنٹری لائک چائنا، کنٹری لائک انڈیا اینڈ افریقہ، اور ظاہر ہے ایشیا، پارٹ آف پاکستان ایز ویل، پاکستان بھی اس کے اندر پرومیننٹلی شامل ہے۔ تو یہ جو 1 بلین کنزیومر کے کسٹمر ہیں، نیکسٹ کا کانسیپٹ بار بار اس لیے آیا گیا ہے، یہاں دوبارہ وضاحت کر دی جائے کہ جن لوگوں نے اس میں اسٹڈی کی ہے، ریسرچ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بزنسز کے لیے یہ نیکسٹ آنے والا پوٹینشیل کنزیومر کا سیگمنٹ ہے جو بہت بڑا ہے۔ جب ہم نے پوری اس کی بات کی تھی تو اس وقت ہم بات کر رہے تھے 4 بلین پلس کی، لیکن جب ہم کنزیومر کے صرف آ جاتے ہیں کہ جو مخصوص اگر اس کو محدود کر کے اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے تو وہ 1 بلین ہے۔ اور اس آرٹیکل میں، اس اسٹڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان اٹ سیلف یہ 1 بلین جو کنزیومرز ہیں یہ انکم کے لیول کے حوالے سے وہاں پر ایک طرح سے پلیس ہوتے ہیں کہ جو پورسٹ آف دا پور ہیں ان سے ذرا یہ اوپر ہیں، اور جو ریچر سیگمنٹ ہے جس کو بینکس ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے درمیان ہے۔ تو ایک طرح سے یہ جو سیگمنٹ آپ کہہ لیں کنزیومر بینکرز کا نیکسٹ بلین کا، یہ دونوں طرف سے ایک طرح سے محروم ہے، نہ یہ پور اس میں آتا ہے اور نہ یہ اس میں ہائر اس میں آتا ہے۔ اور ان اٹ سیلف ان کی جو آپ کہہ لیں پرچیزنگ پاور ہے، ان کو جب انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا، دے کانسٹیٹیوٹ دا 10th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ جی ڈی پی کے حوالے سے، اور یہ رینکنگ میں آفٹر اسپین کا نمبر 9 آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 10th لیول پہ اگر اس کو آپ 1 بلین کنزیومر بینکنگ کسٹمرز کو لیں تو دے کانسٹیٹیوٹ دا 10th لارجسٹ ایک طرح سے اکانومی ان دا ورلڈ، اور دے آر اہیڈ آف میکسیکو، اہیڈ آف انڈیا، اہیڈ آف برازیل۔ اس سے آپ ان کی کلیکٹیو پاور، جو پرچیزنگ پاور ہے، جو ان کی انکم لیول ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو دیز آر دا نیکسٹ 1 بلین بینکنگ کنزیومرز۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون ہیں۔ یہ جو ہیں یہ وہی ہیں جس کا ہم نے بار بار ذکر کیا کہ یہ فائنینشلی ایکسکلوڈڈ ہیں فائنینشیل سیکٹر سے۔ ان کو بینکس جو ہیں ایک طرح سے سروسز پرووائڈ نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ جی وہ سروس وائبل نہیں ہے۔ تو لیکن کیا اس کے ساتھ ان کی جو ایکسکلوژن کے ساتھ ان کی ضروریات جو ہیں فائنینشیل وہ ختم ہو جاتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی ضروریات ہمارے آپ کی طرح شہروں میں لینے والے لوگوں کی طرح یا ہائر انکم لوگوں کی طرح رہتی ہیں، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے ان کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ ہم جب اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں، جو پاکستان میں بینکس ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کنزیومر کے جو پروڈکٹس وہ لے کے آ رہے ہیں، جس میں آٹو فائنانس ہے، مارگیجز ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ رورل ایریاز میں اس کی اپلیکیشن نہیں ہے۔ اپنے جیسے ہم نے آپ سے پہلے کہا اسٹرکچرز میں تبدیلیاں لے کے آئیں، آپریشنل چینجز لے کے آئیں، اور ان کو ٹیپ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پوٹینشیل موجود ہے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بزنس وائز اس کے اندر کتنی وائبلٹی ہے۔ تو جب ہم اب اس کا جو دوسرا سٹیج ہے وہ یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں، جب آئیڈینٹیفائی کر لیا تو ان کی نیڈز کیا ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں۔ تو یہاں یہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ پہلے دیکھیں کہ اس نیڈز کو اور ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے کنسٹرینٹس کیا ہیں، بیریئرز کیا ہیں۔ تو وہ جب اسٹڈی کی گئی اور ہم آپ سب کے مشاہدے میں ہے، جس میں ہم فرینکلی غور نہیں کرتے، لیکن جب اس کا بغور مشاہدہ کیا جاتا ہے تو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس سیگمنٹ کے لوگوں کی انکم جو ہے
وہ اسٹیڈی نہیں ہے، والیٹائل ہے، تو بینکس ایک طرح سے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ کرنے کے لیے. تو اس چیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس بیریئر کو کس طرح اوور کم کیا جائے، ان کے کنسٹرینٹس کیا ہیں ان کو کرنے کی کوشش کی جائے، یہ دیکھا جائے کہ اس کو ہم کس طرح اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ لوگ بینک ان سے دور ہے، ان کو بینک کے پاس چل کے آنا پڑتا ہے. انڈیا میں اس چیز کی ایک طرح سے اسٹڈی نے یہ دیکھا کہ جو شہر کے لوگ ہیں ان کا جو فائنینشیل ایکسکلوژن لیول ہے وہ 56% ہے، جبکہ رورل ایریاز میں یہ صرف ایک دم سے ہاف ہو جاتا ہے 26%. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ خود انیشیٹو لیں، آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان کو سروسز آفر کریں. پر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کنسٹرینٹس کی بات آتی ہے، بیریئرز کی بات آتی ہے، کہ ان کا جو فائنینشیل لٹریسی لیول ہے، جو ان کا سمجھ ہے وہ ظاہر ہے محدود ہے، وہ بیچارے یہ فیل کرتے ہیں ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. تو بینکوں کو وہی جو ہم نے آپ سے بات کی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. تو جو مختلف بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے پھر ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں وہ سیگمنٹ بھی شامل ہے جس کو بینک کو ایک طرح سے مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے، لو انکم گروپ، جس کو ایک طرح سے ریگولیٹری باڈیز کہتی ہیں کہ آپ نے ان کو سے ڈیل کرنا ہے چاہے آپ کو پروفیٹیبلٹی ہو یا نہ ہو. تو وہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بینک ایون پینلٹیز انکر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کو اٹینڈ نہیں کرتے، ان کو سروسز نہیں دیتے، ان کو وائبلٹی نظر نہیں آتی ہے. تو یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی وائبلٹی، اپنے بزنس ماڈل کو اس طرح ڈیولپ کریں کہ اپنے کاسٹ اسٹرکچر کو اس طرح آپ دیکھیں، ریسٹرکچرنگ لے کے آئیں کہ آپ کو اس کو بزنس کے حساب سے وہ پرووائڈ کیا جائے. تو یہاں جب اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے تو سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے بیریئرز کو، آپ ان کے کنسٹرینٹس کو انڈرسٹینڈ تو کریں. آپ تو یہ دیکھیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو رورل ایریاز میں بات ہوئی کہ ان کا کمیونٹی لیول کا جو نیٹ ورک ہے اس میں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی، اس کو لیوریج کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جب سب چیزیں ہم دیکھیں گے، اس چیز کو کریں گے، تو کسی حد تک جب ان کے کانسٹرینٹس ہیں، جب اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اسی حساب سے سیگمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اچھا آپ نے رورل ایریا کو ایک سیگمنٹ میں لے کے آیا، ود ان دیٹ سیگمنٹ آپ نے سب سیگمنٹیشن اگر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ افیکٹونیس زیادہ آ جائے گی. ود ان دیٹ سب سیگمنٹیشن یہ ہے کہ ڈیموگرافکس کے حوالے سے اور دوسرے کلچرل بائسز کے حوالے سے، ایتھنک اس کے حوالے سے جب آپ چیزوں کو لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیگمنٹیشن، اور جب سیگمنٹیشن کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ دوسرا اسپیکٹ آتا ہے وہ پروڈکٹس اور سروسز کی ڈیولپمنٹ کا آتا ہے. جب آپ کی سیگمنٹیشن بہتر لیول کی ہوگی، اٹ ول بی ریلیٹڈ ٹو دا پیپل دیئر، تو اس میں آپ اسی حساب سے، اسی کی مطابقت سے اپنے پروڈکٹ اور سروسز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، ان کے انوویشن لے آ سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو پھر ایک نیکسٹ سٹیج ہوتا ہے وہ کسٹمر ایکسپیرینس کا ہوتا ہے کہ کسٹمر ایکسپیرینس جو ہم نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا کہ کتنا کس حد تک پازیٹیو ہے. تو جب ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، سیگمنٹیشن پراپر کریں گے، اس کے حساب سے جب آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو فائنینشیل ایکسکلوژن ہے اس کے اندر اگر آپ کمپلیٹلی ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، پاکستان کے کیس میں پاکستان کے بینکوں کو، خاص طور پر جو ہیڈ آفس کے لوگ ہیں اور جو کنزیومر بینکنگ کی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ رورل ایریاز کی طرف آئیں اور رورل ایریاز کی پاپولیشن کے ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور اسی کو سیگمنٹ اور سب سیگمنٹ بنا کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کریں. تو جب یہ آپ نے چیزیں دیکھ لیں تو اس کے بعد ایکچولی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے. تو یہاں اب ایک کانکریٹ مثال دی جاتی ہے کہ پروڈکٹ آپ اس طرح ڈیولپ کریں کہ جو ان کے حالات کے مطابق ہوں. آپ اپنی ضرورت کو، اپنی باٹم لائن کو، اپنی پروفٹیبلٹی کو مد نظر نہ رکھیں. انہوں نے مثال یہاں برازیل کی دی ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پرسنل لونز ہیں وہ انکم سورس کے ساتھ، جہاں سے ایکچولی ری پیمنٹ یا انسٹالمنٹ جنریٹ ہونی ہے، اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. یہ بہت ایک اچھی کانکریٹ مثال ہے اور اس کا پاکستان میں بھی بینکس اپلائی کر سکتے ہیں. جو وہ یہ کہہ لیں کہ جو ان کا پے رول ہوتا ہے، لوگوں کا جو امپلائیز ہوتے ہیں یا ان کا جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ لنک اس طرح کر دیتے ہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر ری پیمنٹ میں کوئی پرابلم آئے یا ڈیفالٹ کا ایشو آئے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ری پیمنٹ سورس از آئیڈینٹیفائی. کسٹمر کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو انکم سورس ہے وہ یا ان کا پروویڈنٹ فنڈ، جس کو اینڈ سروس بینیفٹس بھی کہتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ لوگ جابس کرتے ہیں، جاب چھوڑ دیتے ہیں تو بینک بعض ذرا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، تو بعض امپلائر سے یہ ایک لیٹر لے لیا جاتا ہے کہ اگر جن کو لون دیا جا رہا ہے پرسنل، اور اس کا ڈائریکٹ اس کا جو سیلری کا چیک ہے
وہ اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا جس سے لون کی انسٹالمنٹ لی جائے گی، یا کل کو وہ اگر یہ جاب چھوڑتا ہے تو اس کے جو ٹرمینل بینیفٹس ہیں، اینڈ آف سروس بینیفٹس ہیں، وہ ڈائریکٹ بینک کو ایک طرح سے دیے جائیں گے۔ یہ ایک ارینجمنٹ کی ضرورت ہے، اس میں ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے، کانفیڈنس کا ایلیمنٹ اور کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ ہے کہ بینک اگر یہ ڈیمانڈ کریں امپلائر سے تو بعض دفعہ امپلائر بھی اس چیز سے انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے امپلائی کی یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو آپ کس طرح اسٹرکچر کرتے ہیں، آپس میں کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹرسٹ کو کرتے ہوئے آپ، تو یہ جب آپ اس طرح پروڈکٹ ڈیولپ کریں گے، پھر ایک اور جو اہم چیز ہے اس سیکٹر میں جس کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جو بینکس ہیں کافی ریجڈ ہیں، کہ پرسنل لون کا ری پیمنٹ اسکیجول جو ہے وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے، اس حوالے سے کہ اگر آپ کوئی پیمنٹ نہ کر سکیں کسی وجہ سے تو اس پہ پنلٹی چارج نہیں ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا ایڈیشنل ارننگس انکم آ گئی ہے تو آپ پری پیمنٹ کر دیں، اس کے اندر کوئی پنلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھا گیا ہے کہ بینکوں کے یہ جو یہاں پر ری پیمنٹ اسکیجول ہیں وہ بہت ایک طرح سے ریجڈ اور فکس ہوتے ہیں، جس میں کسٹمر کے پاس یہ فریڈم یا فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اگر پہلے پیمنٹ کرنا چاہیں یا اگر پیمنٹ کو ڈیفر کرنا چاہیں ود دا جینون کنسٹرینٹس اور سم ہارڈ شپس، تو بینکوں کو ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک وہ فیکٹرز ہیں، یہ ایک وہ ایلیمنٹس ہیں جو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایلیمنٹ سامنے آتا ہے جس کی پاکستان میں بھی ہے، کہ جب آپ ان کو بزنس وائز سرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انڈیا کی مثال دی گئی کہ وہاں پر ایک لو انکم گروپ کے کسٹمر کو سروس دینے کے لیے، لون پرووائڈ کرنے کے لیے بینک جو بریک ایون کرتا ہے وہ اگر 32% کا، وہاں پر ظاہر انٹرسٹ کا نام لیا جاتا ہے، ہمارے یہاں مارک اپ کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ 32% کا مارک اپ چارج کریں گے تو وہ جو ہے بریک ایون کریں گے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جب یہ فیکٹر سامنے آ جاتا ہے تو بینکوں کے لیے ایک انسینٹیو نہیں رہتا کہ وہ لوگ کریں، تو اب ریگولیٹری ریفارمز بھی اس قسم کی ہونی چاہیے کہ بینک کو انسینٹیو ملے۔ اس کے بعد جب ہم نیکسٹ جو اس میں ایریا ہے وہ ہے ڈسٹریبیوشن کا جو چینل ہے، جو بینکوں کی بہت زیادہ آپ دیکھیں گے برانچز ہیں رورل ایریاز میں، وہ کس حد تک افیکٹو ہے، وہ تاکہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ وہ فائدہ مند ہے، یعنی بینک اس لیے ایک طرح سے انسینٹیو فیل نہیں کرتے۔ تو اگر ریگولیٹرز پرمٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کنٹریز کا جو اکثر نام لیا جاتا ہے، یہاں یہ چیز ہوئی ہے کہ وہ جو ایکچولی فزیکل رورل ایریاز کی برانچز ہیں وہ صرف بینکنگ سروسز پرووائڈ نہ کریں بلکہ دے شوڈ آلسو ایکٹ ایز اے کمیونیکیشن سینٹر ان آرڈر ٹو جنریٹ سم مور ریونیوز، جو کہ اس کو کانسیپٹ ہے مور ریونیوز پر اسکوائر فٹ، کیونکہ آپ وہاں فکسڈ کاسٹ انکر کر رہے ہیں۔ تو کچھ ملکوں میں یہ ایک طرح سے ایکچولی ہو رہا ہے، ریگولیٹرز نے پرمٹ کیا ہے کہ جو رورل ایریا کی برانچز ہیں دے آلسو اپارٹ فرام پرووائڈنگ فائنینشیل سروسز کمیونیکیشن سینٹر، جہاں پر انہوں نے فون کی فیسلٹی، فیکس کی فیسلٹی اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی لوگوں کو دی ہے، تو جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے وہ ایکسٹرا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اور ان کی وائبلٹی امپروو ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا انسینٹیو ہے کہ وہاں ڈیڈیکیٹڈ مزید سیلز اور مارکیٹنگ کی ٹیم لا کے اپنے پروڈکٹس کو آفر کریں، تو وہ اس طرح سے بوسٹ ملتا ہے اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ تو یہ جو ڈسٹریبیوشن چینل کی افیکٹونیس کو امپروو کرنے کا بھی یہ کانسیپٹ ہے، اور پاکستان میں ابھی نہیں دیکھا گیا، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے ریگولیٹرز دیکھیں، ہمارا جو بینکرز ایسوسی ایشن ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں، کہ وہ اپنے جو ان ایریاز کی جو اکثر برانچز ہم سب جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ لاس میں جا رہی ہوتی ہیں، تو ان کے جو ریونیو جنریشن کی اگر ایونیوز کو بڑھایا جائے، امپروو کیا جائے، تاکہ ان کے اندر انسینٹیو آئے کہ یہ جو پروڈکٹس اینڈ سروسز جو شہروں میں آفر کر رہے ہیں وہ وہاں بھی آفر کریں، ان کا وائبلٹی کا ایلیمنٹ۔ لیکن یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینک اپنے فائدے کی بات نہ کریں، اس لیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹھیک ہے یہ بزنس ہے، اور آپ نے بزنس میں اگر پیسے نہیں ارن کرنے تو اس بزنس کا کانسیپٹ ایک طرح سے اسپرٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس سیگمنٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اس کے اندر کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے یہ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کا بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ مارکیٹنگ بھی آپ جو ٹریڈیشنل وے میں کرتے ہیں اس کے بجائے آپ لوکل، جس کو کہتے ہیں نا کہ جو گروپس ہوتے ہیں اور جس میں خاص طور پہ عورتوں کا اہم کردار ہے اور ان کا جو رول ہوتا ہے وہاں کی سوسائٹی میں، وہ بہت ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں، اوپینین میکرز ہوتے ہیں، آپ ان کی مدد آپ کو لینی چاہیے اپنے مارکیٹنگ کے ایفرٹس میں۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آپ رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو جو شہروں کی اپروچ ہے اس کے اندر تبدیلی آنی پڑے گی۔ پھر ہم جب ڈسٹریبیوشن میں نان ٹریڈیشنل اس کی بھی الائنسز کی ہم نے بات کی،
تو اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ان سیگمنٹ کے لوگ جب کچھ سہولیات کے لیے، کچھ فیسلٹیز کے لیے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے کہ ان کو بینک یہ پرووائڈ کر رہا ہے وہ فیسلٹی، جس میں خاص طور پر ٹرانسفر آف فنڈز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، پیمنٹ کا جو ایک ہے، اگر یہ میکینزم کچھ کنٹریز میں لائک کینیا اور برازیل یہ بڑا افیکٹو ہوا ہے کہ موبائل کمپنی آپریٹرز جو ہیں وہ بینکوں کی جگہ یہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ نان ٹریڈیشنل پلیئرز جو ہیں اب بینکنگ سیکٹر میں آ کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کی ٹرف کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے، بینک بجائے ان کے ساتھ کنفرنٹیشن لینے کے یا یہ کہ وہ ریفیوج لے کہ جی ریگولیٹری باڈیز کے پاس جا کے کہیں کہ جی یہ لوگ یہ سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے، کہ آپس میں وہ ایڈورسل ان کے ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ چیز سامنے آئے گی تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ڈسٹریبیوشن نان ٹریڈیشنل ہے اس کا فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور مثالیں کانکریٹ دی گئی ہیں، اور اس کے اندر انڈیا کی بھی مثال ہے کہ وہاں کس طرح انہوں نے بینکوں نے، وہاں کا جو لیڈنگ بینک ہے اس نے نان ٹریڈیشنل اس کو ساتھ کولیبریشن کر کے، الائنس کر کے، پارٹنرشپ کر کے اس کے جو ہے اچھے نتائج اختیار کیے۔ ساتھ ساتھ وہی جو چیز پچھلے آپ کو ہم نے بتائی تھی انشیکل دا آرگنائزیشن، یہاں ضرورت ہے سینئر مینجمنٹ کو کمٹمنٹ کی، کہ سینئر مینجمنٹ لیول پہ بھی یہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے آرگنائزیشن میں ایک اسٹرکچرل چینج لے کے آئیں۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بینکس ہیں یہ آپریٹ سارٹ آف ریموٹ کنٹرول سے، بڑے شہروں میں ان کے ہیڈ آفسز ہیں اور برانچز آل اوور دا کنٹری، اور اس میں جو خاص طور پر ہمارے 5 بڑے بینک ہیں جن کا بہت ایک وائڈ نیٹ ورک ہے، ان کے اندر ایک سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اس تبدیلی کے بعد ان کو یہ کنزیومر بینکنگ کے سیگمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے، ان کے اس میں لانے کے لیے جہاں پہ ان کا بزنس ماڈل ہے، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اندر ایک کنٹینیوس انوویشن، کنٹینیوس تبدیلی کی ضرورت ہے، اس کو آپ اپلائی کریں، اور جنیرک بزنس ماڈل کے ساتھ ساتھ جو اسپیسیفک بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل ہے ان کے اندر تبدیلی لے کے آئیں۔ تو سینئر مینجمنٹ کا جب کمٹمنٹ ہوگا، ضرورت پڑے تو ریگولیٹرز اگر آپ کو الاؤ کرتے ہیں تو آپ ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ کنزیومر بینکنگ کا ایک طرح سے آرگنائزیشن بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ ان کو یہ دے سکتے ہیں تاکہ ان کے ریسورسز ڈفرینٹ ہوں، ان کے پاس ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اور سٹاف ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کو دوسرے کمرشل سیگمنٹ سے کہہ لیں، ایس ایم ای سیگمنٹ سے کہہ لیں، کارپوریٹ یا انویسٹمنٹ سیگمنٹ سے الگ ہٹ کے ڈیڈیکیٹلی اس ایریا کو کر سکیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، ہم نے آپ سے باہر ذکر کیا کہ اس میں ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لوگوں کو جو سٹاف ہے ایک انسینٹیو دینا چاہیے کہ جی رورل ایریاز میں جا کے آپریٹ کریں، جو کہ نہیں کرتے، اور اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ رورل ایریاز کے جو سٹاف کی کسٹمر سروس کا لیول ہے وہ بدقسمتی سے بہت لو ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ اس میں بھی ایک تبدیلی لے کے آئی جائے، اور جب یہ سب آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ذمہ داری جو سینئر مینجمنٹ کی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو کس طرح انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ ضرورت جب ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ان کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، اور ان کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا اپنے کمفرٹ آف دا آفس زون سے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ ایک فیلڈ کا کام ہے، اور فیلڈ میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں کے اندر جو آپ کو سہولیات ہیں، آپ کا ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، ڈسٹینسز کے حوالے سے، جب آپ رورل ایریاز میں جاتے ہیں، جب ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں تو وہ ظاہر فیسلٹیز نہیں ہوتی، ڈسٹینسز، جیوگرافک ڈسٹینسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے جہاں کنزیومرز جو ہیں اس ایریا کے، جو سیگمنٹ کے لوگ ہیں، آلریڈی ہارڈشپس کو فیس کر رہے ہیں، تو جب تک ہم آپ وہاں جا کے ان ہارڈشپس کو شیئر نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ایک طرح سے فیس نہیں کریں گے، تو ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ تو ہم جب ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم جب ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں، پروڈکٹ انوویشن کی بات کرتے ہیں، تو اس چیز کو پھر سامنے لانا پڑتا ہے کہ سوچ میں تبدیلی، مینٹل ماڈل جو ہے آپ کا، کہ ہم اس سیکٹر کو پروفیٹیبلی نہیں کر سکتے۔ پروفیٹیبلی نہ کرنے کا جو مینٹل ماڈل ہے، ظاہر ہے جب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی جو بیس جو ہے کاسٹ آف فنڈنگ کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے کہ آپ اس کو کس طرح ری اسٹرکچر کریں تاکہ آپ کو بزنس وائبلٹی آئے۔ آپ ریونیو جنریشن کی ہم نے کچھ لیکچرز میں آپ کے ساتھ بات کی
کہ جہاں اگر شیئر آف دا والٹ کا کانسیپٹ یہاں نہیں آتا، لیکن یہ ماس مارکیٹ ہے یا ماس والیوم کا کانسیپٹ ہے، تو یہاں ضرورت ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی ہیلپ لیں. اب ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جب ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو آپ لوگوں کو کنوینئنس پرووائڈ کریں ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے، ٹرانسفربلٹی کے حوالے سے، تو ٹیکنالوجی کا ایلیمنٹ بھی اہم ہو جاتا ہے. اور یہ ایک کانسیپٹ ہے اور یہ کانکریٹ مثال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ رورل ایریاز میں اگر لوگوں کو آپ جو اے ٹی ایم کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں، انٹرنیٹ کی یا پی سی کی، تو وہاں کے لوگ اتنے ہی انٹیلیجنٹ ہیں. اور انڈیا میں یہ باقاعدہ ایک کیس اسٹڈی ہوئی ہے، وہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ریموٹ ایریا، ایک گاؤں میں انہوں نے جا کے کہیں جن کا کوئی شہر سے تعلق نہیں تھا، شہر سے بہت دور تھے، وہاں انہوں نے ایک پی سی انسٹال کیا، ایک مشین انسٹال کی، اور بچوں کو، لوگوں کو انوائٹ کیا کہ وہ آ کے اس کو استعمال کریں، وہ دیکھیں. آپ یقین کریں کہ 1-2 مہینے کے بعد جو اسٹڈی وہ جا کے دیکھا گیا تو وہاں کے لوگ، وہاں کے بچے فریلی وہ پی سی آپریٹ کر رہے تھے، انٹرنیٹ ایکسیس کر رہے تھے. بلکہ ان بچوں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے انٹرسٹ لیا تھا، انہوں نے کچھ سجیشنز دی ان کو کہ وہ اس چیز کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. دے ور کوائٹ ان اے وے امیزڈ کہ وداؤٹ اینی ٹیچنگ، وداؤٹ اینی سارٹ آف ٹریننگ انہوں نے اس چیز کو کیا. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ چانس ہو. پھر وہ ایک اور شہر کے اندر گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک گاؤں میں گئے اور وہ ایکسپیریمنٹ کیا. وہاں پر بھی یہ سامنے آئی کہ لوگ بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی گائیڈنس کے کس طرح چیزوں کو اڈیپٹ کرتے ہیں. تو جہاں یہ میسج ہے کہ رورل ایریاز کی پاپولیشن، رورل ایریاز کے لوگوں کی جو اڈیپٹیبلٹی کی جو کوالٹی ہے، جو ان کے اندر یہ وہ ہے، آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہاں کے لوگ ان ٹرمز آف دیئر انٹیلیجنس، ان ٹرمز آف دیئر اپروچ ٹو لائف اتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں جتنے ہم اپنے آپ کو شہروں کے اندر سمجھتے ہیں. تو جب ہم ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کو اس طرح ٹریٹ کریں ایٹ پار. ہم اس کو انفارچونیٹلی انکانشیسلی، میں یہ نہیں کہتا ہم لوگ کانشیسلی کرتے ہیں، ہم ان کو ایک لیول دے دیتے ہیں کہ یہ ان کا لیول ڈفرینٹ ہے، یہ غریب ہیں، اور وہ جو ہم نے پاورٹی ٹریپ کی بات کی وہ اس کے اندر سے نہیں نکل سکتے، ان کی ضرورت صرف یہ ہے کہ ان کو ایڈ دے دی جائے یا ان کی مدد کی جائے. لیکن ان دیئر اون رائٹ دے آر کنزیومرز، دے آر پروڈیوسرز، اور ان کا جو اسٹرانگ کمیونٹی کے بانڈز ہیں اس کے اندر جو ہڈن پوٹینشیل ہے. ہم نے ہڈن ایسٹس کی بات کی اور ہم نے ہڈن پرچیزنگ پاور کی بات کی، ہم نے ڈیٹ کیپٹل کی بات کی. تو جب یہ ساری چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو پھر یہ ایک میسج سامنے آتا ہے کہ بینکوں کو ایک سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. مینٹل ماڈل جو ہے جس میں ہم صرف ایونٹ لیول پہ دیکھتے ہیں، ہم نیچے نہیں جاتے، ہم ڈیپر پیٹرنز کو نہیں دیکھتے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسٹرکچرل ایلیمنٹس کیا اس کو امپیکٹ کر رہے ہیں، سسٹمیٹک اسٹرکچر کیا ہے. جب ہم ان سب چیزوں کو اپنے فوکس میں لائیں گے، اپنی پالیسیز کے اندر، پلاننگ کے اندر، اور خاص طور پہ ہم بینک کی بات کرتے ہیں، اور میں یہاں پر ظاہر ہے جو خاص بار بار مینشن کرتا ہوں کہ ہماری جو 5 بڑے بینک ہیں جن کا بہت ہیوج نیٹ ورک ہے، جن کے پاس ریسورسز ہیں اور ان کا جو وہ ہے، ان کے پاس اس چیز کی اپرچونیٹیز ہیں، اور ان کے پاس آلریڈی آپ کہہ لیں کہ ہیڈ سٹارٹ ہے، وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو دوسرے نئے پلیئر آ رہے ہیں، جو نئے پرائیویٹائز بینکس ہیں جو ایکسپینڈ کرتے ہیں، اور جن کا خیال ہے کہ پاکستان کی کنزیومر بینکنگ کا سیگمنٹ جو ہے ابھی انڈر سروڈ ہے، تو یہ انیشیٹو انہوں نے لینا ہے. وہ اس چیز کو کیوں نہیں وہ لیتے اور پروموٹ کرتے کہ یہ پرانے ٹریڈیشنل جو وزڈم ہے اس کو آپ ایک طرح سے وہ کر رہے ہیں، وہ شہروں سے باہر نکلیں، اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں، تاکہ پھر جو یہ اس وقت، اگر آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اس وقت بینکس کا یہ جو ہمارا جو ہے اس کے اندر ایک طرح سے کمی آ گئی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اندر دوبارہ ایک طرح سے گروتھ ہو، دوبارہ ایکسپینشن ہو. اور ہم نے اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے بیس آف دا پیرامڈ کا سیگمنٹ ایک طرح سے مکمل کیا. ہم نے اس کو اوور آل ویو لیا، ہم نے اس کا اسپیسیفک ویو لیا. انشاءاللہ اب ہم اپنے اگلے لیکچر میں کچھ اور ایریاز جو ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے ان جنرل، اور ہم نے جس میں ایک طرح سے سروس ایفیشنسی کی بات ہوگی، انوویشن کی بات ہوگی، کچھ رسک مینجمنٹ کی بات ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچروں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹل سچ ٹائم